الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج قربانی کے متعلق ضروری مسائل بیان کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی اسی شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ محض اگر وہ قربانی کے دنوں میں بھی نصاب کو پہنچ جاتا ہے جو نصاب شریعت نے زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جو نصاب ہے شریعت نے جو مقرر کیا ہے یہ 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو اگر اس کی ملکیت پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذوالحجہ کو نماز عید کے بعد سے لے کر 12 ذوالحجہ کو مغرب کی نماز تک ہے۔ یہ 3 دنوں میں آدمی جس وقت چاہے قربانی کر لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی پہلے دن کر لینے چاہیے، نہیں تو دوسرے دن، وگرنہ تیسرے دن تو قربانی کرنا لازم ہے۔ اور یہ قربانی دن یا رات کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن دن کو کر لینا یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی رات کو قربانی کرے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط رگ کٹ جائے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ کہ قربانی کے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، محض آدمی دل میں خیال کر لے کہ میں اللہ کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دے تو یہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ زبان سے نیت وغیرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ جانور کی جو عمر ہے اور جو چھوٹا جانور ہے، مثال کے طور پہ بکری یا پھر دمبا یا بھیڑ مینڈا وغیرہ، اس کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے جیسے گائے بھینس وغیرہ، اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال ضروری ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ذبح نہ کرو مگر مسنہ کو، اور مسنہ ہر جانور کا الگ الگ ہے۔ بکری وغیرہ کا 1 سال اور بھینس اور گائے وغیرہ کا 2 سال اور اونٹ کا 5 سال ہے۔ ایک اور مسئلہ، چھوٹا جانور جیسے بکری وغیرہ ہے یا بھیڑ یا دمبا، تو اس میں صرف 1 آدمی کی گنجائش ہے، 1 آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن سب کی نیت قربانی کی ہو، اگر کسی ایک کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہوگی یا ان 7 میں سے کسی ایک کا حصہ کم ہوگا اپنے حصے سے تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں اور ہر شخص اپنی اپنی قربانی کا مکمل حصہ ادا کرے۔ آخری مسئلہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے کان کا 1/3 حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، یا ایسا جانور ہے جس کی آنکھ پھوٹ گئی ہو۔ اب آنکھ پھوٹا ہوا جانور اگر اس کے 1/3 حصے سے زیادہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہے تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کان کٹا ہوا ہے، اگر اس کے کان کا 1/3 حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی سینگ کسی جانور کا سینگ ہے، اگر شروع سے نہیں تھا تب تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، یا شروع سے تو تھا لیکن کچھ حصہ ٹوٹ گیا تو اس صورت میں بھی ہو جائے گی۔ اگر مکمل سینگ ٹوٹ گیا تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ آخری مسئلہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، قربانی مخصوص جانوروں کی ہوتی ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، مینڈا وغیرہ، یہ مخصوص جانور ہیں، ان کی قربانی ہوتی ہے، ان کے علاوہ اور کسی قسم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔